ملوث لوگ جو ہیں فسادات میں اور بلوے کے اندر، یہ دہشت گردی کی کاروائیاں ہیں، جنہوں نے شہداء کے مجسمے اٹھا کر پھینکے، جنہوں نے فوجی تنصیبات کے اندر گھس کے ان کو آگ لگائی، جنہوں نے جناح ہاؤس کو آگ لگائی۔ جب طالبان کی وہاں پر حکومت بنی تو انہوں نے کہا انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ ٹی ٹی پی کے ساتھ یہاں تک محبت ہے ان کی کہ جب 16 فوجیوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور ان کو شہید کر دیا جاتا ہے تو اس پر تو کوئی بیان نہیں آتا، اس وقت تو ان کے جیل کے اندر کوئی اخبار نہیں جاتا۔ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کا میڈیا اس کو بانی پی ٹی آئی کیوں لکھتا ہے؟ وہ 190 ملین پاؤنڈ کا ملزم ہے، منی لانڈرنگ کا ملزم ہے، وہ جی ایچ کیو حملہ کیس کا ملزم ہے، کیوں ہمارا میڈیا اس کو ملزم عمران نیازی کیوں نہیں لکھتا؟ یہ بانی کس چیز کا ہے؟ کس چیز کا بانی؟ ملک میں انتشار کا، تشدد کی سیاست کا، اداروں پر حملہ کرنے کا، پارلیمنٹ پر حملہ، پی ٹی وی پر حملہ، فوجی تنصیبات پر حملہ، معیشت کے اوپر حملہ، پاکستان کی جغرافیائی نظریاتی سرحدوں کے اوپر حملہ۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ حکومت اور مقتدر حلقے ہمیں یہ بتاتے رہے کہ 9 مئی پر میں ملوث لوگ جو ہیں فسادات میں اور بلوے کے اندر، یہ دہشت گردی کی کاروائیاں ہیں، جنہوں نے شہداء کے مجسمے اٹھا کر پھینکے، جنہوں نے فوجی تنصیبات کے اندر گھس کے ان کو آگ لگائی، جنہوں نے جناح ہاؤس کو آگ لگا دی، جنہوں نے پشاور کا ریڈیو کی جو آفس کی بلڈنگ ہے اس کو آگ لگا دی، اور نہ جانے کیا کیا کچھ۔ اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے فوجی جوانوں کی جو وردیاں ہیں، وردیاں تک اٹھا کے وہ سارا کی۔ تو ایک طرف تو یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ ان واقعات کے اندر ملوث ہیں، اور ریاست پر حملہ جو ہے، اس کے آئین اور قانون پر اور اس کے اداروں پر حملہ آور جو ہوئے ہیں، اس کے منصوبہ سازوں کو غیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں، پھر ایک اور الزام بھی آتا ہے ان کے اوپر کہ جب طالبان کی وہاں پر حکومت بنی تو انہوں نے کہا انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ ٹی ٹی پی کے ساتھ یہاں تک محبت ہے ان کی کہ جب 16 فوجیوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور ان کو شہید کر دیا جاتا ہے تو اس پر تو کوئی بیان نہیں آتا، اس وقت تو ان کے جیل کے اندر کوئی اخبار نہیں جاتا کہ پاکستان جب اس کا جواب دیتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کو اخبار میں خبر پڑھتے ہیں اور پھر اس پہ وہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی بہن علیمہ خان جو ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں اس بات کے اوپر۔ تو مجھے ایک بات بتائیے کہ وہ لوگ جو پاکستان کی معیشت کو سنبھلنے نہیں دینا چاہتے، جو آئی ایم ایف کو خطوط لکھتے ہیں، وہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو پاکستان کے لیے یا ضروری ہے وہ اس کو تہو بالا کر کے چلے جاتے ہیں، وہ بارودی سرنگیں بچھاتے ہیں معیشت کے اندر، اور پھر اب جو ہے وہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں وہ بڑے اچھے ہو گئے ہیں شاید کہ ان کے ساتھ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اگر وہ فتنہ ہے تو پھر فتنہ اور انتشار کے ساتھ مذاکرات کس چیز کے ہونے چاہیے؟ مطلب یہ ایک بہت ہی بڑی اور پھر دوسری طرف وہ ان کو جو مذاکرات کر رہے ہیں ان کو تو وہ چور ڈاکو اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا کچھ کہتے ہیں۔ ان کا تو 96 سے صرف ایک ہی یہ جو ہے وہ باجا بج رہا تھا کہ جناب یہ تو چور ہیں، یہ تو ڈاکو ہیں، یہ تو سارا کچھ ہے۔ ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ اب وہ چور ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھ کے، اور وہ جیسے خواجہ آصف نے کہا کہ یہ ہمارے ذریعے سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں تو حکومت کے ساتھ تو مذاکرات ہی نہیں کریں، ان کے تو ہاتھ میں کچھ نہیں، اصل قوتوں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے۔ دوسری طرف جو ہے ہمیں پھر یہی سننے کو ملتا ہے کہ جناب ان کو آفرز کی جا رہی ہیں کہ وہ بنی گالہ میں بیٹھ جائیں گے، اور پھر یہ بھی خبریں آتی ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے میسیجز جو ہیں وہ کیریئر کر رہی ہیں بشرا بی بی۔ تو یہ کیا کس قسم کی سیاست ہے، پولیٹکس ہے اور رویہ ہے ریاست کا اور رئیس حکومت کا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کے اوپر حملہ آور ہیں، جو اس کی معیشت کے اوپر حملہ آور ہیں، جو اس کے فیبرک جو ہماری سوسائٹی کا ہے اس کے اوپر حملہ آور ہیں۔
آپ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. کیا دیں گے آپ سوائے عمران خان کو؟ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر آپ مذاکرات کر رہے ہیں بیٹھ کے تو کس چیز پہ؟ کہ کیا کسی نے کچھ غلط کیا ہے؟ اور اگر غلط کیا ہے تو کب غلط کیا ہے؟ پہلے غلط تھا یا اب غلط ہے؟ کیا عمران خان کو جیل میں ڈالنا غلط تھا یا اس کو جیل سے نکالنا اب وہ ذریعہ ہے؟ اور اب چاہ یہ رہے ہیں انڈر کرنٹ جو ہے وہ میسیجز یہ بھجوائے جا رہے ہیں کہ میرے ساتھ جو ڈیل کی جائے وہ ڈیل ہو تھرو کورٹ کے ذریعے سے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ لگے. ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ تصویر بنانے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ اس سے ہمارا پبلک امیج خراب ہو جاتا. تو یہ جو واردات لمحے موجود میں کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسروں کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں. عمران خان کی طرف سے اب مجھے ایک بات بتائیے کہ جن لوگوں کے خلاف مقدمے چل رہے ہوتے ہیں, ایکیوز ہوتے ہیں, مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کا میڈیا اس کو بانی پی ٹی آئی کیوں لکھتا ہے؟ وہ 190 ملین پاؤنڈ کا ملزم ہے, منی لانڈرنگ کا ملزم ہے, وہ GHQ حملہ کیس کا ملزم ہے. کیوں ہمارا میڈیا اس کو ملزم عمران نیازی کیوں نہیں لکھتا؟ یہ بانی کس چیز کا ہے؟ کس چیز کا بانی ہے؟ ملک میں انتشار کا, تشدد کی سیاست کا, اداروں پر حملہ کرنے کا, پارلیمنٹ پر حملہ, PTV پر حملہ, فوجی تنصیبات پر حملہ, معیشت کے اوپر حملہ, پاکستان کی جغرافیائی نظریاتی سرحدوں کے اوپر حملہ, اور اس کے ساتھ مذاکرات. کس چیز کے مذاکرات؟ وہ ڈیزرو کیا کرتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں؟ یہ مذاکرات کا ڈھونگ رچا کے اور مزید آپ جو ہے وہ گالیاں دی جائیں آپ کے اداروں کو. اب ہوگا کیا کہ جی میں مذاکرات نہیں کروں گا, حکومت کہتی رہی مذاکرات کریں, بیٹھیں, بتائیں کیا ہے ساری صورتحال. اب وہ 26ویں آئینی ترمیم بھی گئی, وہ دوسری بھی گئی, 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ مجھے رہا کرو, اور مجھے رہا کرنے کا ایسا طریقہ نکالو کہ میں ڈیل بھی نہ لگے اور وہ کوئی کسی کورٹ کے ذریعے ہو جائے. تو پھر یہ جرم و سزا کا نظام جو ہے یہ کیوں بنایا گیا تھا؟ اور یہ کیوں بنایا گیا؟ یہ صرف مجھے اور آپ کو صرف رگڑنے کے لیے, ہماری ناک رگڑنے کے لیے ہے. تو یہ بہت بڑے سوالات ہیں ان مذاکرات کے اوپر کہ مذاکرات کے اندر حکومت اس کو کیا دے گی اور عمران خان کیا دے گا؟ کیا دینا ہے اس نے؟ اور گالیاں دے گا. بتائیں کہ جہاں پر حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب ہم نے جو معیشت ہے اس کو درست کیا ہے, آپ کا سٹاک مارکیٹ درست جا رہا ہے, آپ کے اشاریے جو ہیں اکانومی کے درست ہونے شروع ہوئے ہیں, ابھی آپ اڑان پروگرام جو ہے وہ کر رہے ہیں, آپ کے بیلسٹک میزائلز, آپ کا ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کے اوپر امریکہ کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دفاعی استعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. تو جب ہمارے, اور دوسری طرف دیکھیں آپ کہ جو انتشار ہے جس کو فتنہ خوارج کہا جاتا ہے, اور جو فتنہ اور انتشار ہے, ہم نے تو یہی سنا نا کہ عمران خان فتنہ ہے. کس کے منہ سے سنا ہے ہم نے؟ تو فتنے سے مذاکرات کس چیز کے؟ فتنے کو تو ختم کیا جاتا ہے, فتنے کو تو کچلا جاتا ہے, جو فساد فی الارض کرنے والے لوگوں کو تو سزائے ہے. آپ مذاکرات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ مذاکرات کا ایک شاید اشک شوئی ہے. کچھ عمران خان نے کیا دینا ہے اس ملک کو؟ عمران خان نے پہلے کیا دیا ہے؟ عمران خان جب حکومت کے اندر تھے, مطلب میں تو کہوں گا ملزم عمران نیازی, وہ جب حکومت کے اندر تھا تو اس وقت اس نے کیا کیا تھا؟ کیا دیا تھا پاکستان کے اندر؟ انتشار, میڈیا گیگ, سیاسی مخالفین جیلوں کے اندر, جھوٹے مقدمے, طاقت اور ریاست کا استعمال, کرپشن کا انڈیکس بین الاقوامی اداروں کے مطابق ہائیسٹ. دس از واٹ عمران نیازی, ملزم عمران نیازی.